السلام علیکم پیارے بچوں، جماعت ہفتم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مسز کرن شعیب۔ پیارے بچوں، پچھلے ہفتے ہمارا اسلامیات کا ٹاپک تھا ایمانیات۔ ہمارا اگلا سبق ہے اسلام میں عبادت کا تصور۔ اسلام میں عبادت کا تصور اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ سب انس و جن اسی کی مخلوق ہیں اور انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ترجمہ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے قسم قسم کی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں اور ان پر طرح طرح کے احسانات فرمائے۔ نعمتوں کے احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم سب انسانوں کا فرض ہے صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اسی کے سامنے سر کو جھکائیں اور اسی کے احکامات کی پوری پابندی کریں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، پوری زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام کی کچھ عبادات ایسی ہیں جن کو بجا لانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مطلب کہ اسلام کی کچھ عبادات ایسی ہیں جو ہمارے فرائض میں شامل ہو جاتی ہیں، فرض ہمیں ادا کیا جاتا ہے۔ عبادت کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ یہ عبادات ارکان اسلام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج، نمبر 5 زکوٰۃ۔ نمبر 1 کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ طیب کے پہلے حصے میں توحید کا ذکر اور دوسرے حصے میں رسالت کا ذکر ہے۔ کلمہ طیبہ کا ذکر افضل ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے۔ کلمہ طیبہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد ہے اور اسی ذکر ہی میں سے مسلمان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اس کا مقرب بندہ بن سکتا ہے۔ مقرب مین خاص، قرب حاصل کر سکتا ہے مطلب اس کے نزدیک رہ سکتا ہے، قریب رہ سکتا ہے۔ اچھا جی، نمبر 2 ہے نماز۔ نماز کے معنی دعا اور رحمت۔ ایمان کے بعد سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل نماز ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرو تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ سجدہ کرنے سے یہاں مراد نماز پڑھنا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ قرآن پاک میں بار بار نماز قائم کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نماز بے حیائی و برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز میں بندہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اپنے خالق و مالک کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے اور صرف اسی کو اپنا معبود سمجھتا ہے۔ ہم نے 2 ارکان پڑھے۔ نمبر 1 ہے کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پیارے بچوں، آگے اس کی بلند خوانی آپ خود کیجئے گا۔ نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج، نمبر 5 حقوق العباد، نمبر 5 صدقہ اور زکوٰۃ۔ 5واں رکن ہے ہمارا صدقہ اور زکوٰۃ۔
नंबर 4 हज। हज बेटा ज़ुल्हज के महीने में अदा किया जाता है और ये महीना हमारा हज का है। देखिए इसी हफ्ते में मनासिक के हज अदा किया जाएगा। हज इस्लाम का एक अहम रुकन है और साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ है। साहिब इस्तिताअत मतलब खुशहाल हो, जिसके पास माल और दौलत हो वो हज अदा कर सकता है। जिसके पास जो माली हालत उसकी सही ना हो वो हज नहीं अदा कर सकता। हज अदा करने से मुसलमानों की रूहानी और अखलाकी तरबियत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने इसी तरह हज अदा किया वो दौरान हज गुनाहों और गलत बातों से गुनाहकुश रहा तो उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और वो अल्लाह ताला का मुक़र्रब बंदा बन जाता है। क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने इसी तरह हज किया है और हज के दौरान उसने कोई गुनाह नहीं किया, कोई बुराई नहीं की, तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करेगा। इसी में हुकूकुल इबाद आ गया। हुकूकुल इबाद में वालिदैन, औलाद, रिश्तेदारों, हमसायों, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, मेहमानों, मुसाफिरों और मोहताजों के हुकूक शामिल है। इनमें तमाम हुकूक अदा करना मुसलमान पर फ़र्ज़ है और इनकी अदायगी बहुत बड़ी इबादत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करें। वालिदैन रिश्तेदारों के हुकूक किस तरह से है कि फ़र्ज़ करें कोई रिश्तेदार गरीब है तो हम उसकी माली मदद कर सकते हैं, कोई परेशान है हम उसकी परेशानी दूर कर सकते हैं, पड़ोसी हैं हमारे गरीब लोग हैं, मिस्कीन हैं, उनके सरों पे शफ़क़त का हाथ रखिए, उनकी माली मदद कीजिए। ये हमारे हुकूक है। इस तरह हम अपने हुकूकुल इबाद अदा कर सकते हैं। आगे इस सबक की पूरी बुलंद ख़्वानी कीजिएगा और इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी अच्छे से बुलंद ख़्वानी करेंगे और उसको समझ कर पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते अगली क्लास में हम नए काम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।